أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد إن لله وإنا إليه راجعون۔ خواتین حضرات، آج کا دن اسلامی تاریخ کا ایک بدترین دن ہے۔ یہ وہ روز کہ جس روز امام علی ابن ابی طالب کو ضربت لگی اور پھر 2 دن کے بعد ان کی شہادت ہو گئی۔ ہم اس بات سے واقف ہیں کہ ایک مسلمان ہی تھا وہ شخص جس نے مسلمانیت کا یا اسلام قبول کرنے کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا۔ ایک منافق نے امام علی ابن ابی طالب کو ضربت لگائی اور پھر اس کے 2 دن بعد امام کی شہادت ہو گئی۔ ہم سب امام علی علیہ السلام کی جو بھی فضائل ہیں ان سے واقفیت رکھتے ہیں، اور اتنی خوبصورتی سے اور اتنی کلیئرلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا امام علی کی فضیلت، امام علی کی اہمیت اور ان کے فضائل کا تذکرہ کیا۔ اور اگر ہم یہ کہیں تو یہ بات بالکل درست ہوگی کہ یہ وہ ذات ہے، یہ وہ ہستی ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس دنیا کی افضل ترین ہستی ہے۔ یہ کون سی ہستی ہے؟ یہ وہ ہستی ہے کہ جب امام کو ضربت لگتی ہے تو اس کے بعد امام فرماتے ہیں فزت برب الکعبہ، یعنی رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اور وہ شخص، وہ ہستی، وہ پرسنالٹی جس کو معلوم ہے کہ اب اس کی شہادت کا وقت ہے، اور وہ ایسی سٹیٹمنٹ، بیکاز اٹس اے سٹیٹمنٹ، اٹس ناٹ اے کوشچن، یہ دعا بھی نہیں ہے بلکہ یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ فزت برب الکعبہ، مجھے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ جو شخص اپنی شہادت سے پہلے یہ لفظ بولے اور اس یقین کے ساتھ بولے، ہم اس کو علی کہتے ہیں۔ خواتین حضرات، بہت سارے فضائل ہیں امام کے، وہ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں شوز ہو جائیں، گفتگو ہو جائیں، مجالس ہو جائیں، وہ ہم بیان نہیں کر پاتے، مگر اپنی حیثیت کے مطابق، جو کہ ہماری وہاں بہت کم حیثیت لوگ ہیں، مگر اپنی حیثیت کے مطابق کچھ ایسی چیزیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ حدیث مبارکہ میں امام علی علیہ السلام کے فضائل بیان کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، میرا اور علی کا نور ایک ہے، جس نے علی سے محبت کی تو گویا اس نے مجھ سے محبت کی۔ یہ تمام وہ باتیں ہیں، یہ تمام وہ حقیقتیں ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی صورت میں ہم تک پہنچی، اور وہ واقعہ جس سے ہم بخوبی واقف ہیں کہ جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 1,25,000 یعنی 1.25 لوگوں کو خم غدیر کے میدان میں اکٹھا کیا۔ وہاں پر پالان بنا، ایک ممبر بنا، اور اس کے بعد وہاں پر اناؤنس کیا ہمارے آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ اور حضرات، ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایسے بہت سی روایات ملتی ہیں، اور جو کہ ہمیں بتاتی ہیں کہ امام علی علیہ السلام کی چہرے کی طرف دیکھنا عبادت، وہ لوگ جو ان کا چہرہ مبارک نہ دیکھ سکیں، اگر ان کو پیچھے سے جاتا ہوا دیکھیں، یہ وہ احادیث ہیں جو ہم تک ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم تک پہنچی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ فرماتی ہیں، اور ایک تیسری روایت میں آتا ہے، یہ سوال بھی ان لوگوں کے لیے بنتا ہے کہ وہ لوگ جو اس دور میں نہ ہوں کہ جب امام تھے، اور پھر اس کے بعد اگر ہم ان کا چہرہ مبارک نہ دیکھ پائے، اور آج کے آج کے دور کے لوگ جو دلوں میں حب امام علی علیہ السلام رکھتے ہیں، تو وہ کس طرح سے یہ شرف حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ایک اور روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ لوگ جو امام علی کا تذکرہ کرتے ہیں وہ بھی اولین اور ایک عظیم ترین عبادت ہے۔ تو آئیے، آج کی وہ رات ہے جو ضربت کی رات ہے، آل محمد کے لیے یہ بہت کٹھن مراحل ہیں، یہ بہت مشکل مراحل ہیں جس کا کوئی اینڈ نہیں ہوتا، کیونکہ امام کی شہادت کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تمام ائمہ معصومین کی ایک کے بعد ایک شہادتیں ہم لوگ دیکھتے ہیں، کیونکہ اس گھرانے میں ورثہ ہی شہادتوں کا ہے۔ تو ہم آج اس رات
عبادت کریں گے تذکرہ امام علی کرتے ہوئے، اور خاص طور پہ میں گفتگو کرنا چاہوں گی کیونکہ آج کی رات ضربت کی رات ہے، تو وہ کلمات جو امام علی نے ارشاد فرمائے وہ میں چاہوں گی کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں، جو امام نے ضربت کی سحر میں یہ کلمات فرمائے۔ امام فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ میری آنکھ لگ گئی، اتنے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سامنے جلوہ فرما ہوئے۔ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ کی امت کے ہاتھوں کیسی کیسی کجرویوں اور دشمنیوں سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کے لیے بد دعا کرو۔ تو میں نے صرف اتنا کہا، اللہ مجھے ان کے بدلے میں ان سے اچھے لوگ عطا کرے اور ان کو میرے بدلے میں کوئی برا امیر دے۔ خواتین و حضرات، یہاں پر ایک بہت ہی جو امام کا یہ کلمات ہیں، اس میں جس چیز کے اوپر ہمیں تدبر کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ اکثر اوقات ایسی نعمتیں، ایسے رہنما، ایسے ہادی جب ہمیں ملتے ہیں اپنی زندگیوں میں، چاہے وہ مختلف ادوار میں مختلف جتنے بھی نبی آئے، جتنے مختلف رسول آئے، چاہے اس حوالے سے ہوں، تو لوگوں نے، مختلف قوموں نے ان نبیوں کی، ان ہادیوں کی، ان رہبروں کی اس طرح سے قدر نہیں کی، اور اس کے بعد پھر وہ بہت سی مشکلات اور عذاب کا شکار رہے۔ سملرلی ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بہت ساری مشکلات کا سامنا کیا، مگر پھر اس کے بعد فتح ان کو نصیب ہوئی، اور اس کے بعد ہم یہ سلسلہ دیکھتے ہیں کہ ائمہ معصومین میں جو دنیا والے تھے انہوں نے ان کے فضائل کی، ان کو نہ سمجھا، نہ ان ہستیوں کو جانا، اور جہاں سے ہدایت کے جو سرچشمے تھے، جو ہدایت جہاں سے ہمیں مل سکتی تھی، ان کی قدر نہ کر کے کس طرح سے کھو دیا۔ ایک منافق جو پڑھتا تو اسلام کا کلمہ تھا، مگر ایک ایسے منافق نے، عبد الرحمن ابن ملجم نے امام علی علیہ السلام کو جس وقت فجر کی نماز پڑھ رہے تھے تو ضربت لگائی، جس کے نتیجے میں 2 دنوں کے بعد امام علیہ السلام شہید ہو گئے۔ آپ نے یہ جو آخری کلمات ہیں وہ ہم جب سنتے ہیں تو ہمیں جو ائمہ معصومین ہیں، وہ جو ہمارے ہادی ہیں، وہ جو ہمارے رہبر ہیں، ہمیں رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین کی قدر کرنی ہے۔ کس طرح سے محبتوں کے تقاضے یہ ہوتے ہیں، اور اس طرح سے قدر کی جاتی ہے کہ جو تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں، ہم ان تعلیمات کو تھامے رکھیں، ہم ان تمام ہدایات کو اپنی زندگیوں میں شامل رکھیں، کیونکہ سب سے بڑا آج کی رات ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور سب سے زیادہ اہم بات کیا ہے کہ وہ جن کو ہم علی ابن ابی طالب کہتے ہیں، کہ وہ جن سے ہمارے دل محبتوں سے لبریز ہیں، جن کے لیے ان کی شہادت کیسے ہوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر۔ اے کاش ہم سب اس رات کے صدقے میں آئیے دعا کرتے ہیں، یہ عبادتوں کی رات ہے، یہ اپنی محبتوں کا نہ صرف دعویٰ کرنے کی بلکہ لوگوں کو اس بات کا یقین دلانے کی، اور اپنی ذات کے اندر اپنے آپ کو جو بھی گناہ ہیں، جو بھی ہمارے شارٹ کمنگز ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو ایک سائڈ پہ کر کے اپنے نفس کو اس قدر کنٹرول کر لیں کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہاں ہم ان رہبروں کے، ہاں ہم ان ہدایت یافتہ کے، ہاں ہم ان انعام یافتہ لوگوں کے ماننے والے ہیں۔ آج کی رات تمام مومنین سے، تمام مسلمانوں سے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس طرح کا خشوع و خضوع اپنی نمازوں میں لے کر آئیں کہ جو واقعی ہمارے لیے باعث رحمت بھی بنے اور ہماری شفاعت کا باعث بن سکے۔ یہاں پر میں آپ سے اجازت چاہوں گی اس دعا کے ساتھ کہ اے رب ہمیں بالکل ویسا بنا دے۔ امام علی کی سینگ ہے کہ اے رب مجھے فخر ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، میرے لیے یہ عزت کی بات ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، تو بالکل ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں، اے رب مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ اسی دعا کے ساتھ ہم اختتام کریں گے انشاءاللہ۔ مزید ویڈیوز میں اور بہت سی باتیں ہوں گی، اپنا بہت خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان